اپنے آپ کو اسکالر کہہ رہے ہیں نا, آپ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ میں تبھی تو سکھا رہا ہوں, آپ سیکھنے کے سکھا رہے ہیں تو میں سیکھ کے بیٹھا ہوں, مجھے آپ نا یہ گول مول باتیں نا آپ لڑکوں کے نا سمجھ آنا شروع کی ہیں. مولوی صاحب معاشرے نے یہ کر دیا, یہ ذمہ داری معاشرے نے لی نا. ہم تو آج 9 بجے کس باس کی کال آتی ہے کہ یہ 3 کام کرنے, یہ معاشرہ کون ہے؟ آپ اتنی خوبصورت مثال ہے نا ایک کلاسیکل مولوی کی پاکستان میں, اتنی خوبصورت مثال ہے آپ کہ ہر انسان اکتا گیا اس وجہ سے, ہر, کیونکہ یہ صرف اور صرف کبر کی نشانی ہے کہ اگلے بندے کی بات نہ سنی جائے. یہ صرف کبر کی نشانی ہے کہ بات کاٹ کے یہ بتایا جائے کہ تم غلط, آپ کو یہ اسلام پہنچا کہ ہاں یہی پہنچا ہے, اس لیے مدرسہ ڈاؤن ہوا ہے, اس لیے کوئی عزت نہیں کرتا. 7 اکتوبر کے بعد تو کسی عالم کو میرے سامنے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ یہ سوال میں کرتا ہوں کہ فلسطین کی بچی کے پیچھے آپ لوگوں نے پوری کی پوری حکومت کو گردن سے پکڑ کے فلسطین کیوں نہیں بھیجا؟ آپ کے پاس تو مسجدیں تھیں, لاکھوں میں مسجد تھی, مگر آپ کے پاس پتا کیا تھا؟ آپ کے پاس وہ فتویٰ تھا کہ نہیں ان لوگوں کے خلاف میں نے بات نہیں کرنی. سیاست میں تو حصہ لینا ہی نہیں ہم نے. نواز شریف کا کام ہے, شیخ رشید کا کام ہے سیاست کرنا, اور مسجد کا کام ہے سیاست کرنا. مشرف نے امریکہ کے آنے میں فیصل مسجد میں اذان بند کر دی تھی کہ جی امریکہ کا وہ آیا ہوا ہے پریمیئر, تو اس وقت اذان نہیں ہوگی, اس نے ایز اے ٹورسٹ اسپاٹ فیصل مسجد دکھانی ہے. تو مسجد فیصل مسجد کے امام نے کیوں نہیں کہا کہ بھائی تو اندر آ کے دکھا, انہوں نے کیا میوزیم سمجھ لیا اللہ کے گھر کو؟ مولوی کی سیٹ پہ ایسے بندوں کو بٹھا دیا, ایسے بندوں کو مولوی سمجھنا شروع کر دیا. داڑھی تھی اور وہ حافظ قرآن تھے اور انہوں نے اسلام کے نام پہ 2 نمبری کی تھی, یہ بھی تو مانے نا. مولوی کے اوپر کتنی ذمہ داریاں ہیں؟ 3 ذمہ داریاں ہم نے دی ہوئی ہیں نا مولوی کو. ایک جنازہ کی ذمہ داری دی ہوئی ہے معاشرے نے, ہم کہہ لیں ہم سبھی معاشرہ ہے نا, کمیونٹی ہے, ہم نے اس کو ذمہ داری دی ہوئی ہے. سر ایک منٹ غلط بات کریں, ہم نے اسٹارٹ غلط کیا تو آگے جانے کی ضرورت ہی نہیں. معاشرے نے ذمہ داری دی اس کو نکاح پڑھانے کی, جنازہ پڑھانے کی اور نماز پڑھانے کی, جمعہ اور خطبہ. ان تمام چیزوں کے اندر مجھے یہ بتائیں کہیں اگر وقت کی پابندی نہیں ہو رہی, کہیں اگر وہ بندہ پہلے سے موجود نہیں ہے. آپ علماء کہنے کے بعد ایک بندے کو کہتے ہیں صرف نماز کی جماعت کرائے گا, جنازہ پڑھائے گا اور نکاح کرائے گا, اس کو عالم کو کہتے ہیں آپ سر. 3 جگہوں پہ کوئی محدود نہیں اسلام. نعوذ باللہ, اسلام کو ادھر آپ جنازوں اور کوئی نوستنجے پہ لے کے آ گئے. اسلام نے یہ سکھایا ہمیں, اس لیے قرآن ہم نے پکڑا تھا, اور انہوں نے خود پکڑا نا. ہر بندہ دیکھیں پورے کمرے میں کسی کو اپنی مرضی کی چیز ملے گی اٹھا کے لے لے, آپ کچھ لے لیں گے, وہ کچھ لے لیں گے, میں کچھ لے لوں گا. بندہ وہی چیز لیتا ہے کہ جو وہ سمجھتا ہے اس کے بس یا اس کی اوقات میں. ان لوگوں نے خود مدرسے نے کہا ہم سے نماز جنازہ پڑھائیں گے بس. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا جا کے ٹیک اوور کر پوری دنیا کو, لیوزہرہ علی الدین کلی جنازے میں ہوتا ہے. جو بھی نواز شریف آ جائے اس کی اتباع کریں, اور وہ جو اجازتیں دیں ہم اس کو, یہ ان کی اجازتیں ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ مدرسے کا کام ہے 3 چیزیں. یہ آپ نے شروع آپ نے کیا تھا, مدرسے کا کام 3 چیزیں نہیں, مدرسے کا کام ایک چیز ہے کہ پوری دنیا میں اسلام نافذ ہو, یہ مدرسے کا کام ہے. ان حالات میں جب آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی ہمارے ایک حیثیت مسلمان, اگر کوئی اچھا مسلمان ہے, قرآن سے زیادہ بڑی کوئی موٹیویشن کسی بھی مسلمان کے لیے ہو سکتی ہے؟ اب ان حالات میں کیا کسی بھی حالات میں آج بھی ہم کیونکہ آج بھی بیٹھے بات کر رہے ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کو ہوتے ہوئے کسی موٹیویشن کی ضرورت نہیں ہے؟ موٹیویشن کی ضرورت نہیں ہے, کیوں بولا ضرورت ہے, یہ سوال ہوتی تو ہاں جواب ہے نہیں ہے. جی ہاں نہیں, قرآن کے علاوہ کیا موٹیویشن ہے؟ اور قرآن اگر سمجھ ہی نہیں آیا ہمیں, اصل میں قرآن جو ہے نا جس سبجیکٹ میٹر کو ایڈریس کرتا ہے نا, وہ اس میں آئیڈینٹی ہی ہے آپ کی. اس کے علاوہ ایک بندے نے آئیڈینٹی آپ کی کریٹ کی ہوئی ہو, جو بھی ہو دنیا میں, وہ امی ہوں, ابو ہوں, پروفیسرز ہوں, فلاسفر ہو کوئی یورپ کا, اس نے آئیڈینٹی کریٹ کیا. اب وہ قرآن جس کے پاس ہے اس کی جاب ہے وہ باپ کے طور پہ, ماں کے طور پہ کہ بھائی میں نے تیری مسلمان ایز این آئیڈینٹی تیری کریٹ کرنی. بھائی آج کیوں آپ نے یوز کیا اچھا مسلمان, یہ کہیں سے آیا ہے, یہ 3-4 نسلیں لگی ہیں پاکستان میں, اور انہوں نے اچھا مسلمان اور برا مسلمان, یہ گڈ ہیومن بینگ یورپ میں کافی 100 سالوں سے چل رہا تھا. اسلام میں اچھا برا نہیں ہوتا, جیسے گڈ طالبان بیڈ طالبان, نہیں اس میں ہونا چاہیے. اچھا برا اسلام میں نہیں ہوتا, اسلام میں صحیح غلط ہوتا ہے. اوکے, آپ کو کچھ اچھی لگ سکتی ہے, مجھے نہیں اچھی لگ سکتی, کوئی بات نہیں, کوئی اور نہیں ہے اس میں. آپ کو کچھ کھانا بھی نہ اچھا لگتا ہے, آپ کو پہناوا اچھا لگ سکتا ہے, آپ کو کچھ کلچر میں بھی اچھی لگ سکتی ہے. اسلام جو ہے نا وہ صحیح اور غلط کی تمیز سکھا رہا ہے, وہ اچھے اور برے کو آپ کے اوپر چھوڑ دیتا ہے کہ آپ اس کلچر میں بھی ہیں. اگر وہ اسلام کے اصولوں پہ ٹھیک ہے تو پھر آپ کو اچھا لگ رہا ہے تو اچھا ہے, اور اگر اسلام کے اصولوں پہ ٹھیک ہے اور حکم ہے اور آپ کو برا لگ رہا ہے تو پھر تو جان کے کریں, آپ اپنی انا کو ماریں. ٹھیک ہے. سو اب یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے نا میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پاکستان سے نکلیں اور اسلام میں داخل ہوں. یہ ہے اصل آئیڈینٹی. پاکستان سے نکلیں اسلام میں داخل, پاکستان میں نا اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں, ورنہ انڈیا میں ہوتے تو میں کہتا ہوں ہندوستان سے نکلیں اسلام میں داخل ہوں. مگر ہاں پاکستان میں نا 2 نمبری کر چکے ہیں, اسلام کے نام کے اوپر اسلام کو خراب کرتے ہیں, سمجھ رہے؟ مسلمان ملک ہے نا, اسلام جمہوریہ پاکستان کچھ نہیں زیادہ. اسلامی کا کچھ بھی ہوتا تو یہ نواز شریف زرداری ہوتے ہیں ہمارے پاس, تو نہیں کوالیفائی کیسے ہوتے ہیں؟ ہو کوالیفائز دیم؟ عوام نا, عوام کو اسلام کی غلط ڈیفینیشن دی گئی, یہی تو مسئلہ ہے. غلط ڈیفینیشن کس نے دی ہے؟ چلیے یہ اتنا ڈیپر سوال ہے, چلتے ہیں. اس کی ذمہ داری ہے وہ مولوی صاحب کے پاس, اصل میں جو سورس پہ ذمہ داری ہے, مگر خالی اس کو میں ذمہ داری نہیں دیتا کیونکہ اما ابا کو زبردستی تو نہیں اس نے کہا تھا نا کہ میں ہر گھر میں جاؤں گا, دونوں بھی تم نے پھیلائی ہے کہ نہیں میں بتاؤں گا. زبردستی کسی کے ساتھ نہیں کی تھی. دہریے بھی لوگ اپنی مرضی سے ہی ہوتے ہیں نا, تو مسلمان اپنی مرضی سے کیوں نہیں ہو رہے تھے؟ بہرحال لیکن یا لیڈرشپ کا ذمہ تو جس کے پاس قرآن ہے اسی کے پاس ہونا چاہیے. تو یا مولوی صاحب اس زمان ہوا ہے کہ مولوی صاحب آپ کی پرفارمنس ہیرو ہے, اس لیے دین نہیں آ سکا, کوئی ہیروز پروڈیوس ہی نہیں کر سکی مسجد. پاکستان کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, آپ بتائیں نا, آپ مدرسے کیوں نہیں گئے, آپ کیوں نہیں گئے, اپنے بچے کو کیوں نہیں بھیجیں گے آپ؟ وائی ہارورڈ میں اس میں ایک چیز وائی ہارورڈ I'll think of it. ایک منٹ آپ نے بات مولوی صاحب اگر وہ مکمل کر لیں تو بات پوری ہوگی. آپ نے کہا ہے مولوی صاحب کے اوپر آتا ہوں سر, آپ کے پاس سوال کا جواب دیں. سر میری بات کو ایڈ کرنے دینا, آپ ضرور کریں, آپ ضرور کریں, آپ کو بھی اتنا ہی ٹائم ملنا ہے. میری بات کو اس میں ایڈ کرنے کی سر ایک منٹ, یہ پرفارمنس مولوی صاحب سے دور ہو رہے ہیں. جی بچے کو مدرسے میں کیوں نہیں ڈالیں گے؟
फर्स्ट चॉइस मदरसा क्यों नहीं आपका? ये है मसला। अच्छा सर, अगर घर ही मदरसा हो, अल्लाह करे हो, मतलब मैं अगर चारों हर घर में मौलवी हो। दूंगी, आई एम सॉरी, लेकिन तो मेरे हर घर में मौलवी होगा तो फिर प्रोबेबिलिटी परफॉर्मेंस, मगर डेफिनेशंस जो करप्ट है ना हमारी, वो हमारी मस्जिद से करप्ट हुई है इस्लाम। क्यों? इस्लाम कहता है नहीं सियासत में तो हिस्सा लेना ही नहीं, हमने नवाज शरीफ का काम है, शेख रशीद का काम है सियासत करना, और मस्जिद का काम है सियासत करना। मस्जिद ने सियासत छोड़ी है तो इस किस्म के मखलूकात बाहर आ गई और पार्लियामेंट हाउस में भर गई। फिर उन्होंने एक निजाम चलाया, वो मस्जिद का निजाम भी वही चला रहे हैं। सोचें जरा, ये नवाज शरीफ बताएगा कि मस्जिद कौन सी किस फर्क की कहाँ पे होनी चाहिए, कितने परसेंट। मुशर्रफ ने अमेरिका के आने में फैसल मस्जिद में अजान बंद कर दी थी, ये अमेरिका का वो आया हुआ है प्रीमियर, तो इस वक्त अजान नहीं होगी, उसने एज अ टूरिस्ट स्पॉट फैसल मस्जिद दिखानी है। सोचें जरा, मस्जिद फैसल मस्जिद के इमाम ने उसको क्यों नहीं कहा भाई तू अंदर आके दिखा, तूने क्या म्यूजियम समझ लिया अल्लाह के घर को? मगर नहीं कुछ कर सकता, क्योंकि अगर मैं कुछ करूंगा तो मैं खारजी हो जाऊंगा। किसने बोला है? वो महमूद अब्बासी साहब ने बोला। क्यों? क्योंकि इस्लाम के अंदर उन्होंने गेम डाल दी, इस्लाम से सियासत निकाल दी। वरना इकबाल के शेर चाट रहे होते हैं बाकी, मगर इकबाल कहता है ना सियासत में नहीं वो तो खरूज है सर, खरूज है। ये ठीक है, मुफ्ती साहब को शामिल कर लें। पहले आपने वो जवाब ले लीजिए, खातून आपके बच्चे मदरसे में क्यों नहीं जाएंगे? सर अभी पहले बच्चे तो हो जाए, फिर बात इसके आपको पता है सवाल समझ आ गई आपको? मुझे आपकी सवाल समझ आ गई। व्हेन आई विल बी मैरिड देन आई कैन थिंक ऑफ इट। अभी आपने सोचना है, ये जो सबसे अहम बात है उस पर आपने सोचना है। देखिए ओपिनियन पर्सनल होती है ना, मदरसे में भेजना जरूरी नहीं है, हो सकता है कि मैं किसी अच्छे कारी साहब को घर बुला लूं, ये भी तो हो सकता है। तो कारी साहब आएंगे 20 मिनट के लिए, कैसे आप एक स्कूल पे आप हार्वर्ड के लिए आप 40 मिनट्स के लिए आते हैं, 50 मिनट्स के लिए भी। हाँ, क्या हम सब हार्वर्ड भेजने के लिए ना तैयार हैं, नहीं, मदरसे ऐसी भेजने के लिए तैयार नहीं है। नहीं ऐसी बात अच्छा इस पे आगे बात करते हैं जी मुफ्ती साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। जहाँ तक बात है ना कि तमाम तर जिम्मेदारी ये किसी मौलवी साहब पे डाल देना, अब किसी सवाल है, मौलवी इंस्टीट्यूट का नाम है, मदरसे की बात कर रहा हूँ। अब आप मेरी बात को रिपीट बोलने नहीं आप कि मौलवी साहब के ऊपर अगर जिम्मेदारी डाली जाए, तो मेरा सवाल ये है कि हम आज मुआशरे के अंदर मौलवी साहब कहते किसको हैं? पहला सवाल तो ये है कि अगर तो सिर्फ और सिर्फ एक बंदे ने दाढ़ी शरीफ रख ली और सर पे इमामा बांध लिया उसको मौलवी कहते हैं, तो फिर ये बात ठीक होगी। और अगर आप इसको प्रोफेशन बना लें, प्रोफेशन के तौर पर देखें और कहें जी कि फलां तबके और फलां मदरसे की ये जिम्मेदारी है, तो ये बात सरासर गलत होगी। उसकी वजह ये कि जितनी लीडरशिप इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, बल्कि क्या पूरी दुनिया के अंदर जितनी लीडरशिप आपकी मदरसे से निकली है, इतनी कहीं से भी नहीं निकली। आप तारीख़ इस्लाम को उठाकर देख लें, एक वक्त था कि जब मौलवी एक डिग्री होती थी। आप अगर उर्दू की किताब उठा के देखें, ये ज्यादा दूर की बात नहीं है, तो मौलवी नज़ीर अहमद एक आप नाम पढ़ते हैं किताबों के अंदर, फलां कहानी के राइटर का नाम क्या है? मौलवी नज़ीर अहमद। एक वक्त था कि जब इसको एक डिग्री समझी जाती थी, जिस तरह PhD की डिग्री है। लेकिन बदकिस्मती से हमने इस लफ्ज को और इस तबके को इतना गिरा दिया और इस कदर हम इसको नीचे ले गए कि आज आप किसी बंदे को कहें ना मौलवी साहब, तो वो गाली समझेगा इसको। उसकी वजह क्या कि हमने इस नाम को इतना बदनाम कर दिया। किसने किया कारी साहब? ये सर मुआशरे ने बदनाम किया ना, कि हमारा मुआशरा ऐसा बन गया, हमारा कल्चर ऐसा बन गया कि हमने मौलवी की सीट पे ऐसे बंदों को बिठा दिया, ऐसे बंदों को मौलवी समझना शुरू कर दाढ़ी दिया थी और वो हाफिज़ कुरान थे और उन्होंने इस्लाम के नाम पे दोनों की थी, ये भी तो माने ना। मैं न्यूटन को तो नहीं बदनाम कर सकता ना, कोई फिजिक्स का बंदा भी बदनाम करेगा ना। मेरी अर्ज़ सुने, जो आप जब पूरे तबके की बात करेंगे आपको इस्तिस्ना करना चाहिए इसमें। अगर आप इस्तिस्ना नहीं करते तो फिर ये फलसफे तक ना जाएगी। नहीं, फलसफे तक नहीं, जब आप बात करेंगे ना एक तबके की, आप या तो इसमें इस्तिस्ना करें। अगर आप इस्तिस्ना नहीं करते, आप कहते हैं पूरी जिम्मेदारी इसकी है। मुझे आज ये बताएं कि एक तबका अगर मौलवी की बात करें, मौलवी के ऊपर कितनी जिम्मेदारियां हैं? 3 जिम्मेदारियां हमने दी हुई है ना मौलवी को। एक जनाजा की जिम्मेदारी दी हुई है मुआशरे ने, हम कह रहे हम सभी मुआशरा है ना, कम्युनिटी है, हमने उसको जिम्मेदारी दी हुई है। एक मिनट सर, एक मिनट गलत बात करें, हमने स्टार्ट गलत किया तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं। जनाजे की जिम्मेदारी किसकी हमने किसकी लगाई है मुआशरे ने? ये कौन है? मुआशरा किसी टाइटल का नाम है? ये मुआशरा ही ना, हम सभी मुआशरा है और क्या? मेरी बात कंप्लीट हो लेने दें एक मरतबा। जनाजे की जिम्मेदारी हमने लगाई, निकाह की जिम्मेदारी, नमाज की खुद आप ये खोद रहे हैं जिसमें मैं इसी आपको बचाना चाह रहा था। बचाने की बात क्या, जो चीज गलत है सर वो गलत है, चाहे मेरे अंदर है कोई चीज जो गलत है वो गलत है। 3 जिम्मेदारियां बताएं सर। अच्छा, हमने मुआशरे ने जिम्मेदारी दी इसको निकाह पढ़ाने की, जनाजा पढ़ाने की और नमाज पढ़ाने की, जुमा और खुतबा। इन तमाम चीजों के अंदर मुझे ये बताएं, कहीं अगर वक्त की पाबंदी नहीं हो रही, कहीं अगर वो बंदा पहले से मौजूद नहीं है, मैं ये बात दावे से कह सकता हूं कि इस वक्त हमारी पाकिस्तान की मसाजिद के अंदर, हर मस्जिद के अंदर हाफिज कुरान मौजूद है। ये हाफिज कुरान किसने प्रोवाइड किए? मदारिस ने। आपको लीडरशिप किसने फराहम की? ये मदारिस ने। आपकी जितने जो साबका साइंसदान है ये कहां से पैदा हुए? मदारिस से। आप सर अगर मुफ्ती साहब की बात चाहता हूँ, अगर लीडरशिप, आपने लीडरशिप की बात की है, अगर लीडरशिप है मदारिस में, तो जब मजहबी जमातें इंतखाबात में जाती हैं तो वो लीडरशिप उस वक्त नजर क्यों नहीं आती? उस वक्त लीडरशिप इसलिए नहीं नजर आती, उस वक्त लीडरशिप इसलिए नहीं नजर आती। हमारे यहाँ सर एक तरफ हाफिज साहब, एक तरफ 10 बंदे खड़े होना जिनको अलिफ बात आ भी नहीं आता, और एक तरफ 2 बंदे खड़े हों जो कि PhD हों, जिनको जनाब दीन की मालूमात है, और हमारे 10 बंदे उन 2 पे भारी हैं क्योंकि जमहूरियत है। वो एक तरफ 10 बंदे खड़े हैं, उनकी बात को माना जाएगा। अच्छा, इस वजह से हमारी जो लीडरशिप है ना वो सामने नहीं आती। हमारे यहाँ दीन से आगाही उस माने में नहीं है। हमारे यहाँ मौलवी और दीन को जनाब इनके दरमियान इतनी नफरतें फैला दी गई हैं कि आज अगर किसी बंदे को कहा जाए मौलवी साहब का नाम लेना, तो शायद मैं भी इस बात को शायद गवारा ना करूं कि यार कोई बंदा मुझे ये बात करे। तो इन तमाम की नफरतें फैलाई गई हैं। हमारे दरमियान एक साजिश है
اور آپ دیکھیں مطلب آپ کے خیال میں مولانا صاحب کو محدود کر دیا گیا ہے بالکل جنازے تک؟ بالکل ٹھیک ہے جی. آج میں یہ آپ کے پروگرام کے توسل سے یہ بات پہنچانا چاہوں گا، آج پوری سہولیات آپ مدارس کو دے دیں، پوری سہولیات. قاری صاحب ایک اگر پھر مدارس بنے نا تو نہیں پھر مدارس سے کیوں؟ آپ مدارس کی بات کریں نہیں پھر جب سر ایک گزارش سنیں، جب ایک گزارش سنیں، ساحل صاحب یہاں پر موجود ہیں، آج اس پہ بھی جو ہے نا یہ کئی نشستوں تک ہو سکتا ہے چل جائے معاملہ. آپ نے یا تمام لوگوں نے کیوں قوم کو یوں کیا ہوا؟ آپ نے مذہب کی تعلیم کے لیے صرف مدرسہ یہ پھیلایا ہوا ہے، مذہب کی تعلیم کے لیے صرف مدرسہ ہی کیوں جانا ہے؟ جب آپ ایک اور بات، جب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ اسلام کا نام دینے والے جنہوں نے اسلام کی تبلیغ کرنی ہے، پریچ کرنی ہے، دنیا میں اسلام کو پھیلانا ہے، ریاست ان کی ذمہ داری کیوں نہیں اٹھاتی؟ کیوں علماء کہتے ہیں کہ یہ صدقات پر، زکوٰۃ پر اور خیرات پر چلیں گے؟ پھر ریاست ان کی ذمہ داری کیوں نہ اٹھائے؟ ریاست ذمہ داری اس لیے نہیں اٹھاتی کہ ریاست کو ان کی سر مولانا حضرات اٹھانے نہیں دیتے. ایسا نہیں. کون ایسا مدرسہ ہے آج پاکستان کے اندر دیکھیں کس مدرسے کی ذمہ داری حکومت نے اٹھائی ہے؟ ایسا اب ادھر سے کوئی آرڈیننس آئے گا وہ سب کھڑے ہو جائیں گے، نہیں جی یہ تو ہماری اس کی خود مختاری اس کی وجہ یہ ہے نا، اس کی بھی ایک وجہ ہے کہ جب کوئی بھی ادارہ حکومت کے اندر جاتا ہے تو حکومت اس کو اپنی مرضی سے چلانا چاہتی ہے. تو جو ایک چیز ہے اسلام نے ہمیں سکھایا، ہم نے تو اس کو فالو کرنا. چلیے اس پہ آپ نے کہا کہ علماء کو اور مفتیان کو 3 جگہوں پر صرف محدود کر دیا گیا. پہلا کیا ہے جی؟ پہلا ہے ہم نے معاشرے نے دیا ہے نا، جنازہ دیا، ان کو نکاح دیا ہے، نمازوں کی ذمہ داری دی ہے. یہ تمام چیزیں اگر کسی جگہ پر نہیں ہو رہی تو مجھے بتائیں. پاکستان کے اندر اگر پاکستان کے اندر آج لاکھوں کی تعداد میں مساجد ہیں تو وہاں پر حفاظ بیٹھے ہیں. آپ ہی حافظ قرآن ہیں، آپ یہ بتائیں کہ آپ کو حافظ قرآن بنانے میں کس چیز کا کردار ہے؟ میرے والد کا. ٹھیک ہے، شروعات ہوتی ہے والدین سے. ماں کی گود ایک ایسی ہے کہ جہاں سے بچہ تربیت پاتا ہے. میں بھی یہ بات فخر سے کہتا ہوں کہ میرے والدین کا اس کے اندر بڑا کردار ہے کہ میرے والدین نے ایسی تربیت کی، لیکن اس کا آگے ایک ذریعہ بنتا ہے. ابھی آپ کا یہ ماننا ہے کہ 3 جگہوں تک محدود ہے پاکستان میں علماء. ساحل صاحب آپ کو لگتا ہے واقعی اور یہ محدود ہے؟ سر ایک بات سنیں، آپ علماء کہنے کے بعد ایک بندے کو کہتے ہیں صرف نماز کی جماعت کرائے گا، جنازہ پڑھائے گا اور نکاح کرائے گا. اس کو عالم کو کہتے ہیں آپ سر. علماء کا مطلب ہمیں پتہ ہے نا کیا کا مطلب یہ ہے کہ جس کو تمام علوم کے اوپر مہارت ہو. لیکن ہمارے معاشرے نے محدود کر دیا. بات شروع کرتا ہوں، آپ کا بیان شروع رہتا ہے. یہ والی بیماری مولویوں سے کب جائے گی؟ مولویوں میں بیماری جب آپ غلط بات کریں گے تو میں تو اس پہ کامنٹ اٹھا. میں نے کاٹا تھا آپ کی غلط بات میں آپ کو غلط ہی ثبوت دینے لگا کہ آپ کتنی غلط بات کرنے لگے. میں نہیں، میں نے کاٹا. ہم بات سنت ہی کرتے ہیں، کام سارے سنت کے خلاف. ڈیفینیٹلی جب آپ بات کریں گے میں جواب نہیں دوں گا. جی ساحل صاحب اب آپ تحمل سے نا سنیے گا میں کیا کہنے لگا. سننا آپ نے جس نقطے سے بات کی ہے پھر صاف سمجھ آ رہی ہے آپ کو جڑ کا پتہ نہیں. اس لیے میں سر میں جڑ بھی جانتا ہوں. پھر جب آپ یہ بات کریں گے تو مجھے بتانا پڑے گا. میں جڑ بھی جانتا ہوں اور میں اس کی شاخیں بھی جانتا ہوں. ساحل صاحب کو کامنٹ لیں جب وہ آپ کے پاس میں نہیں ہے. کیا بات ہے، میں نفسیات کا ماہر ہوں. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ پرسنالٹی ڈس آرڈر یہ نفسیاتی مسئلہ ہے، اس کا علاج نہیں ہو سکتا اسپیشلی ٹی وی کے پروگرام پہ. آپ جب بھی کوئی بات کرے گا اور جیسے ہی وہ آپ کو ہلکا سا پرووک کرے گا آپ بولیں جاری رکھیں. نہیں وہ آپ کے بس میں نہیں. آپ جاری رکھیں. ساحل صاحب آپ کوئی اور بات کریں. بتائیں. ہاں آپ بتائیں سیلی میں کیا کھایا آپ نے؟ آپ جس طرح روز کرتے ہیں آپ بولیں. جو بات ہو رہی ہے اس کو کمپلیٹ کریں نا آپ. میں بتا رہا ہوں نا یہ آپ پہلے شخص نہیں مجھ سے سوال نہ لیں درمیان میں. میں نے تو نہیں لیا تھا سر، میں تو کوئی اور بات کر رہا تھا. آپ نے ٹھیک ہے جاری رکھیں میں سن رہا ہوں. بہرحال 3 جگہوں پر محدود ہیں. 3 جگہوں پہ کوئی محدود نہیں. اسلام نعوذ باللہ اسلام کو ادھر آپ جنازوں اور کوئی نوستنجے پہ لے کے آ گئے. اسلام نے یہ سکھایا ہمیں، اس لیے قرآن ہم نے پکڑا تھا. اور انہوں نے خود پکڑا نا. ہر بندہ دیکھیں پورے کمرے میں جس کو اپنی مرضی کی چیز ملے گی اٹھا کے لے لے. آپ کچھ لے لیں گے، وہ کچھ لے لیں گے، میں کچھ لے لوں گا. بندہ وہی چیز لیتا ہے کہ جو سمجھتا ہے اس کے بس اس کی اوقات میں. ٹھیک ہے. ان لوگوں نے خود مدرسے نے کہا ہم سے نماز جنازہ پڑھائیں گے بس. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا جا کے ٹیک اوور کر پوری دنیا کو. لیوز ہیرا والا دین کلی جنازے میں ہوتا ہے. آپ بتائیں اثر کی نماز کھڑی کرنے کا مطلب ہے لیوز ہیرا والا دین کلی. پوری دنیا کو ٹیک اوور کرنے کے لیے قرآن آیا ہے. آپ نے کہا نہیں سر ہم نے صرف جنازہ پڑھانا ہے. یہ اصل میں فلسفے میں نقب لگی ہوئی ہے اور یہ ابھی کی نہیں لگی ہوئی ہے. پاکستان میں میں بتاتا ہوں کہ علماء کرام نے لگائی ہے مگر یہ اصل میں 1200 سال سے لگی ہوئی ہے. اور آپ کے فلسفے میں آپ کو لاک کر دیا گیا کہ اس حصار سے باہر نہیں آؤ گے. اگر اسلام کا نام لوگے تو تابع رہو گے. کس کے تابع رہو گے؟ جو بھی ظالم جابر آپ کے اوپر آئے گا. یہ کہاں سے شروع ہوا ہے ذرا سوچیں. تاریخ پڑھیں آپ کو پتہ چلے گا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حسینی فلسفے کے خلاف ہے موقف کہ یہاں پہ جو بھی نواز شریف آ جائے اس کی اتباع کریں. اور وہ جو اجازتیں دیں ہم اس کو، یہ ان کی اجازتیں ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ مدرسے کا کام ہے 3 چیزیں. یہ آپ نے شروع آپ نے کیا تھا. مدرسے کا کام 3 چیزیں نہیں، مدرسے کا کام ایک چیز ہے. یہ پوری دنیا میں اسلام نافذ ہے. یہ مدرسے کا کام ہے. پھر رک جائیں. آپ کے پاس آپ کے پاس نہیں ہے. آپ بات غلط کر رہے ہیں. آپ یہ بات کریں. آپ نے بات غلط کی. آپ نے کہا میں نے کہا ہے کہ ہماری ذمہ داری. میں نے کہا معاشرے نے یہ ذمہ داری لگائی ہے. آپ اس بات کو کلیئر کریں نا. آپ یہ اس بات کو میرے پہ ڈال رہے ہیں جی علماء نے یہ ذمہ داریاں خود اٹھائی ہیں. علماء کون ہوتے ہیں خود ذمہ داری؟ یہ گول مول باتیں نا آپ لڑکوں